بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے بیان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بطشہ بنت حنس سے تھے۔ وہ بطشہ اور باقی بیوی تھی شہید ہونے، اور یہ کہ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے وطن سے ہیں، اور یہ واقعہ جامعۃ التواریخ میں مذکور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تحت سلطنت پر مطمئن ہوئے اور اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھے اور انگشتری سلطنت کی انگلی میں رکھی، اور پھر لوگوں سے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور وارث ہوا سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام یعنی نبی اور بادشاہ ہوا اپنے باپ کی جگہ پر۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، سکھلائی گئی ہیں بولیاں ہمیں ہر جانور کی، اور دیے گئے ہیں ہم پر ہر چیز سے، یعنی جو چیز دنیا میں درکار ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عنایت فرمائی ہیں۔ بے شک بزرگ ظاہر بھی عنایت بھی فرمائی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت نکلتا تھا اور ہوا پر چلتا تھا تو تمام پرندے ہوا کے جھنڈ ان کے تخت پر آ کر پروں کا سایہ کرتے تھے، اور فوج انسانوں کی داہنی طرف اور بائیں طرف ہوتی تھی، اور تمام وحوش و طیور چپ و راسد پس و پیش گردہ گرد حلقہ باندھ کر ان کے ہمراہ چلتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور اکٹھے کیے گئے واسطے سلیمان علیہ السلام کے لشکر جنوں اور انسانوں اور جانوروں سے پس وہ مثل با مثل کھڑے کیے جاتے ہیں۔ بعض تفسیر میں یوں بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ جس پر سب لشکر چلتا تھا، اور ہوا اس کو لے کر چلتی تھی، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور مسر کیا واسطے سلیمان کی ہوا کو صبح کی یعنی سیر و مسافت یمن سے شام کی 1 مہینے کی مسافت تھی، اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے بھی لوگ خدمت کرتے تھے، اور یہ سب پروردگار کے حکم سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید کے ترجمہ کے خلاصے میں لکھا ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا ملک یمن کی طرف، اور اس تانبے کو سانچوں میں ڈال کر برتن اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور اس میں لشکر کے موافق کھانا وغیرہ پکتا تھا اور پھر تقسیم کیا جاتا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ: پھر ہم نے تابہ کی اس کے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم جہاں پہنچنا چاہتا، کہتے ہیں کہ جس جگہ مال دفینہ رہتا تھا زمین وہاں کی آواز دیتی تھی کہ اے سلیمان، جو کچھ مال مجھ میں ہے اٹھا لے جا، اس کو اپنے کام میں لے لو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ زمین کے دفینے سے موتی و جواہرات دریا و خشکی سے لا کر جمع کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور تابہ کیے سلیمان علیہ السلام کی شیطان ہر ایک عمارت بنانے والے اور گوتا لگانے والے کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن ستاتا ہے آدمی کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، یا پھر اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اور بعض تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جن تو اب تک بھی قید میں ہیں۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکان نہایت عالی شان پرتکلف ایسا بنوایا تھا کہ اس کا طول و عرض 36 کوس کا تھا، اور اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں، اور اس میں یاقوت و زمرد جڑے تھے، اور اس میں تقریباً ساس و بیویوں کے واسطے بنائے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر شب کو اپنی بیوی اور حرموں کے پاس جاتے تھے اور پھر سب سے جمع بھی کرتے تھے، اور دوسری جانب ایک مکان نہایت عالی شان کے ساتھ ایک کوشک بھی بنوایا تھا کہ درازی بھی اس کی تقریباً 12 کوس کی تھی۔ ایک کوشک پر آپ کے تخت کا جلوس تھا، اور اس کا طول 3 کوس کا تھا، اور سب ہاتھی کے دانت کا تھا، اور لال و فیروزہ اور زمرد اور مروارید سے مرصع تھا، اور اس کے گردا گرد سونے کی اینٹیں لگی تھیں، اور اس کے چاروں طرف کونوں پر چاند کے درخت، اور اس درخت کی ڈالیاں سونے کی
اور پتے اس کے زمر سبز کے لگائے گئے تھے، اور جو لال یا کنوز سے بنائے گئے تھے، اور ہر ایک ڈالی پر ایک طوطی اور طاؤس بنا کر اس کے پیٹ کے اندر مشک وغیرہ بڑا تھا، اور ہوشے مثل انگور کے تھے، اور جو لال و یقوت سے بنائے گئے تھے، اور نیچے تخت کے داہنے اور بائیں 1000 کرسی سونے کی لگائی گئی تھی، اس پر آدمی بیٹھتے تھے، اور ان کے پیچھے جن و انسانوں میں سے غلام کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر جب تخت پر پاؤں رکھتے تو ان کی حیثیت سے تخت اس وقت حرکت میں آ جاتا تھا، اور طوطی اور طاؤس بھی بحکم خدا اپنے اپنے پروں کو پھیلا دیے جاتے تھے، اور پھر سے بوئیں مشک وغیرہ نکلتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر تورات پڑھتے تھے، اور پھر خدا کی مخلوق پر حکمرانی کرتے تھے، اور ہر ایک کی بولی کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور تاج شاہی جب سر پر اپنے رکھتے تھے تو تمام پرندے ہوا کے تخت کے اوپر معلق ہو کر ان کے سر پر سایہ کرتے تھے، اور جنوں کو حکم فرماتے تھے کہ اپنی بساط کے مطابق فرش زربفت کا بچھا دیں، اور اس کے کنارے کنارے نہریں جاری تھیں، اور تخت گاہ کے مکان میں کئی محرابیں تھیں، اور سب عابد اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور ابر کو حکم کیا کرتے تھے کہ پانی بڑھ بڑھ کر دی جاویں، اور ان کے باورچی خانے میں ہر روز کافی تعداد میں کھانا پکایا جاتا تھا، باوجود اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باورچی خانے سے کچھ نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ کھانا تمام کا تمام لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زنبیل سیتے اور پھر اس کو بیچتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جو کہ پیش کر آٹا بناتے اور پھر اس کی روٹی پکاتے، اور ہر شام کو بیت المقدس جا کر مسلمان روزہ دار اور درویش غریب کو ساتھ لے کر کھاتے تھے، اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور ہر وقت خداوند قدوس سے مناجات کرتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں، اور بادشاہوں کے ساتھ بھی بادشاہ ہوں، اور پیغمبروں میں بھی ایک پیغمبر ہوں، اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں، اس کی ادائیگی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ و حکمت نیز نبوت میں جانشین مقرر فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے مزید عنایات کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور سلیمان داؤد کی قائم مقام ہونے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا سری فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے ہیں آپ اسے سمجھ لیتے تھے، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی ضرورت ملک پر حکومت کے دوران میں ممکن ہے، یعنی ہر قسم کا سامان، ہتھیار، لشکر و سپاہ، جنوں، انسانوں، پرندوں اور حیوانوں کی جماعتیں اور علم و عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت وغیرہ۔ پھر فرمایا، بے شک یہ بالکل کھلا فضل الہی ہے، بے مثل و ملک و حکومت کے مالک نبی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند جن اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی، آپ سب کی بولی کو سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی پر خاص طور پر شکر گزار بھی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تو وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا کر کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر بھی مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کر رکھا تھا، ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے،
جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں ڈھونڈ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی اور جو بات اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہی تھی سمجھ لی۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیے جو دوسرے نہ سن سکیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے جانور اور انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ انسانوں سے باتیں نہیں کریں گے، اس لیے اب ہم ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب جاہلوں کے خیالات ہیں۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ سب لوگ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوسروں پر کوئی امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں سے وعدہ لے کر کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا کہ جانور انسانوں سے بات چیت نہ کریں۔ اس امتیاز ہی کی وجہ سے آپ نے فرمایا، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو خوش ہوں، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا یقیناً قبول فرما لی۔ والدین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اور والدہ جو ایک عبادت گزار نیک خاتون تھی شامل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چیونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ۔ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے جو تخت جنوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جنوں اونس گردا گرد تخت شاہی کے مودب کھڑے تھے اور ہوا پر اڑنے والے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ اس میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا کہ ملک و چشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو حفظ اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور اور تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی کبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ پس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور پھر خدا کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کی چیونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ پیس نہ ڈالے تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر، پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شاموں سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: بس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے شامور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شامور، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چیونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ سہمن آپ کے لشکروں کی گھوڑوں کی ٹانپوں کے تلے ہم سب آ جائیں اور وہ ٹانپیں ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ ماتگم کے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غمخواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چیونٹی بھی کسی زمین کے حصے میں مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں رہتی ہیں؟ کہا اس نے کہ ہمارے ساتھ تقریباً
40,000 चूंटियाँ रहती हैं। फिर इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि सल्तनत तेरी बेहतर है या मेरी। इस वक्त चूंटी ने कहा कि मेरी बादशाही बेहतर है तुम्हारी बादशाही से, क्योंकि हवा उठाती है तुम्हारे तख्त शाही को और तख्त शाही उठाता है तुमको और तुम इस पर बैठते हो। ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है तुम्हारी बादशाही में। इस बात को सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसकर उस चूंटी से कहने लगे कि तुम किस तरह जानती हो और तुम्हें ये बात किसने सिखाई है। शामोन ने कहा, है सुलेमान, अल्लाह ने सिर्फ तुमको अक्ल अनायत फरमाई है और वह अक्ल सिर्फ तुमको ही नहीं दी है, यानी हम जैसे नातवाना को भी अनायत फरमाई है। अगर आप इजाज़त फरमाएं तो मैं चंद मसाइल आपसे दरियाफ़्त करूं। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना है। तब शामोन ने कहा कि तुमने खुदावंद कद्दूस से सवाल किया था। तर्जमा, कहा, ए परवरदिगार, मग़फ़िरत कर मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क के ना लायक हो किसी को मेरे पीछे तू है सबसे ज़्यादा बख्शने वाला। तुम्हारे सवाल से हसद की बू आती है और पैगम्बरों को ये हसद ना करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी शान के खिलाफ़ है और ये अच्छी तरह से मालूम है कि खुदावंद कद्दूस सारे जहान का मालिक है। वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे। ये ना कहना चाहिए कि अपने परवरदिगार मेरे सिवा किसी को बादशाही ना दीजिए, और ये कहना पैगम्बरों की शान से बईद है। चूंटी की ये बातें सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ खफा हुए। उसी वक्त चूंटी बोली, ए हज़रत सुलेमान, ठीक बात है, इससे आपको बेजार ना होना चाहिए और मैं फिर आपसे एक बात पूछती हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। खुदा ने जो इंगिश्तरी आपको दी है इसका क्या राज है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि इसका क्या भेद है, तुम ही बताओ कि क्या भेद है। फिर इसने कहा कि खुदा ने तुमको सल्तनत दी है, काफ से काफ तक, वो सब एक नगीने की कीमत है, ताकि तुझको मालूम हो कि दुनिया कुछ हकीकत नहीं रखती और हवा को अल्लाह ने तुम्हारे हुक्म के ताबा किया है। इसमें क्या भेद है, आपको इसका भेद मालूम है। ये बात भी सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझको इसका भेद मालूम नहीं है। इसने कहा कि तुमको आगाह किया है इस बात से कि वो बाद मौत तुम्हें दुनिया हवा जैसी मालूम होगी। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुनकर बहुत रोए और फिर फरमाया कि तुमने सच कहा है कि दुनिया मिसल हवा के हैं। फिर चींटी ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि सुलेमान के क्या मायने हैं। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसके मायने भी नहीं जानता। वो चींटी बोली, इसके मायने ये है कि तू दुनिया की ज़िंदगी में अपना दिल मत लगा, हर साथ मौत के करीब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से कहा, तो बड़ी दाना व अक्लमंद है, मुझको कुछ नसीहत कर और मुझे नेकोकार बना। चींटी ने कहा कि तुमको अल्लाह ने नबूवत अता की है और जहाँ की बादशाहत भी दी है कि तुम रईतों की निगहबानी करो और अपने अदल व इंसाफ से रैयत को शाद रखो और जालिम से मज़लूम की दाद दिलवा। और मैं तो बेचारी सही गावा मस्कीन हूँ, अपनी रईतों की हर रोज़ खबर लेती हूँ और उनका बारा उठाती हूँ कि कोई भी किसी पर जुल्म न कर सके। बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह मोर से ये बात सुनकर वहाँ से मराजत करना चाही। शामोन ने कहा, ए हज़रत सुलेमान, बग़ैर कुछ खाए हुए आपको यहाँ से तशरीफ़ ले जाना बेमुनासिब है, और जो कुछ अल्लाह ने हमको रोज़ी दी है इसमें से आप कुछ तनावल फरमा कर जाएं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा। तब शामों ने जाकर एक रान टिड्डी की हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते ला कर रख दी। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस कर बोले कि ए शामोन, मुझको मेरे लश्कर समेत एक रान टिड्डी की क्या होगी। इसने कहा, हज़रत, इसकी एक रान को आप कम न समझिए, अल्लाह की कुदरत देखिए, इसमें बहुत बरकत है। एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान माँ अपने लश्कर के एक रान को खाकर आसूदा हो गए और फिर भी इसमें से कुछ बाकी रहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर बहुत ही हैरान हुए और फिर सजदे में गिरकर कहा कि ए परवरदिगार, तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अज़मत व बुज़ुर्गी के लायक है।
بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کو حبل لانا ہدہد کا بلقیس کے شہر سبا سے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہوا پر پرواز کر رہے تھے اور تمام جنوں ان کی بساط پر حاضر تھے اور پرندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ یکایک حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرمی آفتاب معلوم ہوئی۔ جب انہوں نے اوپر کی طرف دیکھا اور بہت عمیق نظر کی تو سب پرندوں کو دیکھا کہ حاضر ہے مگر ہدہد کو نہ دیکھا۔ اسی وقت آپ نے فرمایا کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور حبل لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑتے ہوئے جانوروں کی، پس کہا گیا مجھ کو کہ نہیں دیکھتا ہوں میں ہدہد پرندے کو، یا وہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے۔ اگر اس نے کیا ہے تو البتہ عذاب کروں گا میں اس کو، عذاب سخت، یا ذبح کروں گا میں اس کو، یا پھر لاوے گا میرے پاس کوئی دلیل ظاہر۔ پس اسی وقت عقاب کو بھیجا برائے تلاش ہدہد کے۔ عقاب نے فوراً ہی ہدہد کو لا کر حاضر کر دیا۔ تب اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ اس کے جواب میں ہدہد نے کہا کہ خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے شہر سبا سے۔ کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ بولا ہدہد میں ایک چیز کی خبر لایا ہوں، اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ سبا ایک قوم تھی اور ان کا ایک وطن سرزمین عرب میں یمن کی طرف تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سبا ایک شہر کا نام ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ تو وہاں سے کیا خبر لے کر آیا ہے اور تو وہاں کس طرح گیا، اس کو بھی اچھی طرح سے بیان کر۔ یہ بات سن کر ہدہد نے کہا کہ اے نبی اللہ، فلانے وقت جب آپ تخت سے نیچے اترے تھے اسی وقت میں نے ہوا پر اڑ کر دیکھا کہ میرا ہم جنس ایک ہدہد دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اسے کہا میں ملک شام سے آیا ہوں اور میرے آقا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ وہ بولا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ میں نے کہا وہ اس وقت بادشاہ ہیں جنہوں انس، ہوش و تیور اور جمیع مخلوقات کے۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا نام سبا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر کا بادشاہ کون ہے؟ وہ بولا کہ اس شہر کا بادشاہ بلقیس نام کی ایک عورت ہے اور وہی اس کی ملکہ بھی ہے، اور اس کے تابع 12,000 سردار قوم، اور ہر سردار کے تابع 1,00,000 سوار و پیادہ ہر وقت رہتے ہیں۔ اور تو میرے ساتھ چل، میں تجھ کو سب دکھاتا ہوں۔ تب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہوئی، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں۔ کبھی بادشاہ کو یا لشکر کو پانی کی تلاش ہو تو اس وقت وہ مجھے تلاش کریں گے، اور میں اس وقت حاضر نہ ہوں گا تو پھر مجھ کو سخت سزا دیں گے، کیونکہ میں پانی کے واسطے مقرر ہوں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت دی تھی کہ جس زمین میں پانی ہوتا یا نہ ہوتا وہ دور دور سے دیکھ کر بتا دیتا تھا، اور جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی جاتا وہاں ہدہد کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور پھر اس کو پانی کے واسطے بھی بھیجتے تھے۔ جہاں وہ نشان دیتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کو بھیج کر تالاب و کنواں کھدوا کر وہاں سے پانی منگواتے تھے۔ الغرض ہدہد نے کہا میرے ساتھ چلو، اور وہاں چل کر بلقیس دختر نتراہیل کو دیکھو اور اس کی شان و شوکت کیسی ہے، اور اس کے حسن و اخلاق کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ گے۔ پھر میں اس کے کہنے سے اس جگہ پر گیا اور شہر سبا میں بلقیس کو دیکھا۔ ایک تخت عظیم ہے کہ طول و عرض اس کا 30 گز ہے، اور تمام جواہرات اس سے مرصع، اور چاروں پائے اس کے یاقوت سرخ اور زبرجد اور زبرد اور لال کے ہیں۔ اس پر وہ بیٹھی ہیں اور وہ بے دین ہے اور آفتاب پرست ہے، اور وہ اپنا شوہر بھی کوئی نہیں رکھتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے جو کہا مجھ کو معلوم ہوا، لیکن تو نے کیوں کر جانا کہ وہ بے دین ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد بولا میں نے پایا ایک عورت بادشاہی کرتی ہے اپنی قوم کی، اور اس کے ہر چیز عنایت کی گئی ہے، یعنی مال و اسباب، حسن و جمال، اور اس کا ایک تخت شاہی بہت بڑا ہے، اور میں نے وہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کی قوم اس کو سجدہ کرتی ہے، اور وہ سب کے سب سورج کو سجدہ کرتے تھے اور اسی کو خدا مانتے تھے، اور حقیقی معبود کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔
اے نبی اللہ، مجھ کو آپ حلت عطا فرمائیے کہ میرے پاس آپ کا کچھ نشان باقی رہے، اور پھر میرے بعد میرے فرزند بھی آپ کو یاد کرتے رہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد سے کہا، قولہ تعالیٰ ہے ترجمہ، کیا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ سن کر ہدہد بولا، اے نبی اللہ، آپ سے جھوٹ نہیں کہتا ہوں میں۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہدہد کے سر پر جو تاج ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دی ہوئی نشانی ہے، اور ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اس سے بہتر ہلت چاہتا ہوں آپ سے کہ جسے میری اولاد کی بہتری ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کار رکاز کا تجھ کو اور تیری اولاد کو میں نے دیا، اور تو بلقیس کے پاس میرا خط لے کر جا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ، اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ میرا ہاتھ لے جا، اور وہ ہاتھ لے جا کر اس کی طرف ڈال دو، اور پھر اس کے پاس سے چلے آؤ، اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، سربر مہر سلیمانی کر کے اس ہدہد کے حوالے کیا، اور وہ خط ہدہد اپنی چونچ میں لے کر شہر سبا میں بلقیس کے در پر جا پہنچا۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے بلقیس کے مکان تک 10 کوس کا فاصلہ تھا، اور حفظ در قصر مولا بلقیس کا بند پائے، لیکن اس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے اندر جا کر دیکھا تو بلقیس کو سوتا ہوا پایا، اور اس حد کو بلقیس کے سینے پر رکھ کر چپکے سے باہر نکل آیا۔ جب بلقیس بیدار ہوئی تو وہ محتوم سربہر سلمانی کو اپنی چھاتی پر پایا، اور اس نے اس کے لانے والے کو معلوم نہ کیا، اور اپنے دل میں کچھ خوفزدہ سی ہو گئی، اور پھر اس نے اپنی کار پروازوں کو بلا کر ان سے پوچھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اور کہنے لگی، بلقیس ہے درباریوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس یہ ہاتھ کس طرح ڈال دیا گیا؟ اور وہ ہاتھ بڑی عزت و عظمت کا ہے، اور ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور اس ہاتھ کو شروع بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا گیا ہے کہ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی سلطنت پر زور مت دکھاؤ، اور میرے پاس مسلمان ہو کر چلی آؤ۔ بلقیس نے ہاتھ پا کر اس کو بڑی تعظیم و تکریم سے پڑھا، اور اللہ کی مہربانی سے وہ دولت اسلام سے مشرف ہو گئی، اور تقدیر الہی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی، اور حد کا مضمون دریافت کر کے کہنے لگی، اے ملازموں سے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ، کہا انہوں نے، ہم صاحب قوت اور صاحب جنگ ہیں، اور یہ کام تیرے اختیار میں ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ مجھ کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ تم آفتاب پرستی چھوڑ دو اور اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، اگر میں ان کی یہ بات نہ مانوں گی تو وہ میری سلطنت کو برباد کر دیں گے۔ چنانچہ قولہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، کہا بلقیس نے، تحقیق بادشاہ جس وقت کسی بستی یا ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں، اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، چنانچہ اسی طرح سے اگر وہ ہمارے ملک میں داخل ہوئے تو پورے ملک کو خراب کر دیں گے۔ اور پھر بلقیس کہنے لگی، قولہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، تحقیق میں بھیجنے والی ان کی طرف ہدیے کو پھر میں دیکھتی ہوں کہ آئندہ وہ کس چیز کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اگر سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر ان کے ساتھ کسی طرح مناسب نہیں ہے، چنانچہ میں ہدیہ بیچ کر ان کی آزمائش کرتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پیغمبر اللہ کے ہوگے تو وہ ہدیہ نہیں لیں گے، اور بغیر اسلام کے وہ کسی طرح سے راضی نہ ہوں گے۔ بلقیس کے وزیر نے کہا، اے بلقیس، تمہاری جو مرضی میں آوے وہ کرو۔ پس بلقیس نے قسم قسم کے ہدیے اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایلچی کے ہاتھ بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے، اور 1000 وزیر ان کے چاندی کی کرسیوں پر اور ان کی ملازمت میں بیٹھے تھے، تو اور جن ان کے گرد گرد بیٹھے تھے۔ ہم نے جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پہنچائی کہ آپ کو بلقیس نے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 اینٹیں سونے کے اور چاندی کے اور 7 پردے زربفت کے حضور کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ بادشاہ دروازے کے سامنے میدان کی دیوار سے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جو بنی ہے وہاں سے 7 اینٹیں سونے کی اور 7 اینٹیں چاندی کے اور 7 پردے زربفت کے لے آؤں۔ جب ان قاصدوں نے شاہی میدان کو دیکھا
اور اس دیوار کے قریب آئے تو وہ قاصد یہ نشان و شوکت اور حشمت و عظمت کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور پھر بولے کہ یہ ہم چند تشت سونے کی اور حضرت سلیمان کی نظر کیوں کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام در و دیوار ان کی شاہی بارگاہ کے میدان سونے اور چاندی کے ہیں، اور ہماری یہ 14 اینٹیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ اور جس دیوار سے وہ 14 اینٹیں سونے و چاندی کے 7 پردے زربفت کے کھلوا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیے تھے، جب اس جگہ پر بلقیس کے بھیجے ہوئے قاصد وہاں پہنچے تو انہوں نے وہ وہاں دیکھ کر کہا کہ شاید ہم کو چور ٹھہرا کے پکڑنے کے لیے یہاں سے اینٹیں نکال کر فریب کیا ہے۔ غرض بلقیس کے قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہ تمام تحفے و تحائف ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور پھر شرط خدمت کی بجا لائے، چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس جب آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا قاصد تو اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا مدد دیتے ہو میرے لیے اپنے مال سے؟ پس جو کچھ مجھ کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس چیز کے کہ دیا تم کو، اور جاؤ تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو اور ان کو یہ تحفے واپس کرو، پھر تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ، اور اب ہم دیکھتے ہیں ان کے لشکروں کو جن کا وہ سامنا نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو اب نکال دیں گے بے عزت کر کے اس شہر سے، پس وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ خبر لے کر بلقیس کے قاصد فوراً ہو لیے اور وہاں پہنچ کر بلقیس سے کہا وہ صاحب چشمت و عظمت اور نبوت سے سرفراز ہیں۔ یہ سن کر وہ بولی کہ بے شک وہ نبی ہوں گے، اور ان سے کہو کہ اپنی نبوت کا کچھ معجزہ دکھائیں، کیونکہ اصل دلیل پیغمبری کی معجزہ ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ ہم کو اپنا معجزہ دکھا دیں، تب ہم سب ان پر ایمان لے آویں گے۔ اور ہر بلقیس نے 100 لونڈی غلام سب کو ایک ہی صورت کے لباس پہنا کر اور ٹکڑا یاقوت سا سفتہ ڈبیاں میں رکھ کر اور چند مادیاں ساتھ کرا کے ملا کر اور ایک شیشہ حالی واسطے امتحان و امتیاز کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ اور یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچاؤ، اور پھر ان سے کہو کہ آپ ان سب غلام اور لونڈیوں میں امتیاز کر دیں اور اس یاقوت نہ سفتہ کو سفتہ کریں بغیر آہن اور الماس کے، اور اسیپ اور مادیاں قرا سے جدا کر دیں، اور یہ شیشہ بھی پانی سے بھر دیں، اور نہ وہ پانی آسمان سے برسا ہوں اور نہ وہ زمین سے نکلا ہوں، اور پھر وہاں سے جلد چلے آؤں میرے پاس اس بات کی خبر لے کر۔ چنانچہ قاصدوں نے وہ سب لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا، اور جو شرطیں جو بلقیس نے چلتے وقت کہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے بیان کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سیلابی آفتابہ لا کر پہلے لونڈی اور غلام کے ہاتھ دھلائیں۔ لونڈیوں نے اپنا کفت دست دھویا، وہ لونڈیاں تھیں، اور جنہوں نے سرنگشت دھویا وہ سب کے سب غلام تھے، اور عورت و مرد میں یہی عادت ہے۔ اور دوسرا اعجاز یہ کہ یعقوب چھیدار نے کیرے کو حکم کیا، چنانچہ کیرے نے فوراً چھیدا، اور تیسرا اعجاز یہ سب اسپ مادی اور کوڑے کوپس و پیش بندوا کے سامنے دانہ گاس دیا، ان میں سے بعضوں نے دانے پر جلدی سر بڑھایا اور بعضوں نے پیچھے، پس اس سے حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا کہ جن گھوڑوں نے جلدی سے اپنا منہ دانے پر بڑھایا وہ مادیاں کند ہیں، اور جن گھوڑوں نے تحیر کی کھانے میں وہ نہ کند ہیں۔ اس کے بعد حکم کیا کہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاؤ اور ان کے پسینے سے شیشہ بھریں۔ غرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے سوالات ناشائستہ کو بطریق شائستہ حل کر کے اس کے قاضوں کو مہلت دے کر رخصت کیا۔ بس قاصدوں نے بلقیس سے جا کر یہ تمام معجزات اور کرامتیں بالشک بیان کی۔ بلقیس نے یہ سن کر اپنے ارکان دولت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاؤں اور ان کی اطاعت قبول کروں۔ یہ کہہ کر بلقیس نے اس باب سفر کا تیار کرایا، اپنے ساتھ لونڈی و غلام اور بہت سا لشکر بھی اپنے ساتھ لے لیا، اور تحت و دولت کو حفظ خانے پر رکھ کر ہفتے در بند کر کے کنجیاں اپنے ساتھ لے لیں، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ موتبت مالیہ کے سپرد کر دی، اور پھر اس سے کہا کہ تحت جناؤ اور دولت پر وہ دار سلطنت ہے، اچھی طرح سے حفاظت میں رکھنا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا قصد و عزم کیا۔ چنانچہ ہوا نے جلدی سے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ بلقیس ملکہ شہر سے صبا سے قریب حضور کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے، اور ہوا سے بھی پہلے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ کچھ
مذمومیت بھی بلقیس کی بیان کی تھی کہ اس کی ساکھ پر بہت بال ہیں اور وہ کچھ کم عقل بھی ہیں، کیونکہ ان کی ماں جنوں سے تعلق رکھتی ہیں اور بانسبت انسان کے جن کم عقل ہوتے ہیں۔ پر جن یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہہ کر بہت ڈرے کہ اگر ہماری بات جھوٹی ہوگی تو ہم کو سزا ضرور ملے گی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان باتوں کو آزمائش کرنے کے لیے بلقیس کی آمد کی راہ پر اپنے تخت گاہ کے سامنے حوض بنوا کر اس پہ ایک پل شیشے کا تیار کیا اور اس حوض میں مچھلی و مرغابی بھی چھوڑ دیں، اور وہ پل ایسا تھا کہ اوپر ظاہر معلوم ہوا، اور بلقیس اس کے اوپر سے آوے گی تو یقین ہے کہ پانی ہی کے دھوکے سے پنڈلیوں کے کپڑے اٹھائے گی تو پنڈلیوں کے بال ظاہر ہو جائیں گے۔ یہی حکمت اس کی آمد پر کی گئی۔ کو اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، دربار والوں تم میں کوئی ہے کہ لے آوے میرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے سے کہ وہ آوے میرے پاس مسلمان ہو کر۔ کہا ایک جن نے جنوں میں سے کہ میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس کا تخت، پہلے سے کہ تم اٹھو اپنی جگہ سے، اور تحقیق میں البتہ اس پر زور آور ہوں، بمنت اور بائمانت اس واسطے کہا کہ اس کے تخت میں جواہر لگے ہوئے تھے نہایت بیش قیمت۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن بڑھیا نے کہا کہ اسے میں جلدی لاؤں گا، بلکہ اس کے تخت کو مانند ایک پلک کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ۔ کہا اس شخص نے کہ نزدیک اس کے علم تھا، یعنی اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کو وہ جانتا تھا، وہ بولا کہ میں لے آؤں گا تیرے پاس تخت بلقیس کا، پہلے اس کی کہ وہ پھر آوے تیری طرف۔ تیری نظر یعنی کسی طرف دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے سے قبل۔ پھر آصف نے اس میں اعظم پڑھتے ہی ایک ہی پل میں تخت بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس لا موجود کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ روح بدل کر دکھاؤ اس عورت کو اس کا تخت، تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں میں اس کا شمار ہے جن کو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اور روح بدلنا یعنی بلقیس کا تخت جراؤ تھا، اور جرا اکھاڑ دیا گیا اور دوسرے کرینے سے اس کو جرا گیا، کیونکہ اسے بلقیس کی عقل آزمائی تھی اور پھر اپنا موزہ دکھانا بھی تھا۔ چنانچہ کان پروازوں نے ایسا ہی کیا۔ غرض جب بلقیس اس حوض کے کنارے پر آئی اور پل شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے تیار کرایا گیا تھا، اس پر اس کی نظر پڑی، اس کو یقین ہوا کہ شاید یہاں پانی ہے، تب اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس کی ساکھ پر کچھ بال نہیں ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بات جن نے آ کر کہی تھی وہ جھوٹی بات تھی۔ اور جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر اس نے تخت کو اپنے کو پہچانا کہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، کسی نے اس سے کہا ایسا ہے تیرا تخت، تب وہ اپنے تخت کے پاس جا کر بولی گویا یہ وہی تخت ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا ہے کسی ذریعے سے، اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بھی معلوم ہوا کہ بلقیس عقل مند اور ہوشیار ہے۔ اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں چلو۔ پھر جب وہ محل کے اندر گئی تو دیکھا کہ محل کے اندر پانی ہے۔ پھر اس نے اپنی پنڈلیوں کو کھولا تو پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو شیشے کا جڑا ہوا محل ہے۔ پھر وہ بڑی ہی متحیر ہو کر بولی کہ اللہ تعالیٰ ہے ترجمہ۔ کہا بلقیس نے میرے پروردگار، تحقیق میں نے ظلم کی اپنی جان پر اور متی ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ واسطے اللہ قدوس کے جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت اپنے دیوان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں پتھروں کی جگہ پر شیشے کا فرش تھا، اور دیکھنے والے کو دور سے پانی نظر آتا تھا۔ اسی وجہ سے بلقیس نے اپنی پنڈلیاں وہاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو کہا کہ شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ اس بات سے عقل کا قصور اور عقل کا کمال حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جنوں کی زبانی سنا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں بکریوں کی طرح، اب معلوم ہوا کہ وہ سچ ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی دوا تجویز کی، اور اس کو نوڑا کہتے ہیں، اور وہ دوا بہت مشکل سے تیار ہوئی تھی۔ بلاخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے نکاح میں لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 7 حرم تھیں۔ سب پر اس کو شرف دیا اور ایک مکان نہایت عالی شان پر تکلف بنا کر اس میں اس کو رکھا تھا۔
ایک دن بلقیس نے کہا، اے نبی اللہ، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر ہوا پر سیر کرتے ہیں اور تمام عالم کی گردا گرد پھرتے ہیں، مجھ کو بھی ایک دن اپنے ساتھ لے چلیے نا، تاکہ میں فلاں جزیرے میں جا کر عجیب و غریب تماشا دیکھوں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ اس تخت کو اس جزیرے میں جو 7 دریا کے جزیرے ہیں پہنچا۔ تب ہوا نے وہاں ان کے حکم پر وہ تخت پہنچا دیا۔ بلقیس وہاں کا سبزہ اور آب و رواں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور وہاں کے دریائی گھوڑوں کے بازوؤں پر دیکھ کے وہ سب کے سب سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھ کر ماسال پرندوں کے اڑ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا جنوں کو کہ ان گھوڑوں کو پکڑ لاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ اے نبی اللہ، ہم ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکیں گے، مگر ہاں، سمندروں کا ایک جن ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر کار دریا میں چھپ گیا ہے، اگر حضور حکم ہو تو میں اس کو پکڑ لاؤں اور اسے جا کر کہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اب تم جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ چلا آئے گا، تب ہم اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لائیں گے اور پھر اس کے ہاتھ سے وہ گھوڑے پکڑے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا کہ وہ جن حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بہت سے جن دریاؤں میں جا کر گرد عالم کے سمندروں میں پکارتے رہیں اور یہ آواز دیتے رہیں کہ اے جنوں، اب تم نکل آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں۔ کیونکہ یہ آواز اس جن کے کانوں میں بھی پہنچی، وہ اس بات کو سن کر کار دریائے سے ہوش ہو کر باہر نکل آیا۔ بس انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی، ہم نے سلیمان کے عذاب و سزا سے نجات پائی، اور ہم کو چاہیے کہ ہم سب وہاں جا کر سلطنت میں دخل کریں اور خوب مزے سے رہیں اور اچھی طرح سے چین و راحت حاصل کریں۔ یہ کہہ کر جب دونوں میں خوب ملاپ ہو گیا تو انہوں نے اچانک اس پر کمند ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر غضب سے اس کی طرف کو دیکھا تو اس وقت سمندروں کے مارے خوف کے کہا کہ یا نبی اللہ، مجھ کو امان دو اور جان بخشی کرو، اور میں آپ کا فرما بردار ہوں، اور جو کچھ آپ فرمائیں گے اس کو بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اپنی جان بخشی چاہتا ہے تو دیکھ فلانے جزیرے میں دریائی پرند گھوڑے میرے لیے پکڑ لا۔ یہ سن کر کہنے لگا، اے نبی اللہ، بغیر کچھ ہیلا حکمت کے وہ گھوڑے میرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو اس وقت کیا چاہتا ہے؟ وہ بولا کہ گھوڑے فلانے چشمے سے پانی پیتے ہیں، چند جنوں کو میرے ساتھ کر دیجیے کہ وہ اس چشمے سے پانی نکال ڈالیں اور بجائے پانی کے اس کو شراب سے بھر دیں، تب وہ بامنزلہ پانی اس کو پیئیں گے اور پھر اس کے پینے سے ان کو نشہ ہوگا، پھر اسی وقت اس پر کمند ڈال کر پکڑ لیں گے اور خدمت میں آپ کی حاضر کریں گے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو سمندروں پر ان کے ہمراہ کر دیا اور انہوں نے وہاں جا کر 40 گھوڑے دریائی پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس وقت عصر کا وقت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطافت اور خوبیاں دیکھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت بھی رخصت ہونے لگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ سے تاب لائی اور کہا، اے سلیمان، تو دنیا کے مال و محبت میں ایسا مشغول ہوا کہ نماز اثر جانے پر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ الفاظ سنتے ہی فوراً سجدے میں گر پڑے اور زار ہونے لگے اور برابر استغفار پڑھنے لگے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، جس وقت کے روبرو لائے گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شام کو ہاسی گھوڑے، پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تحقیق میں نے دوست رکھا مال کو اپنے رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں۔ پھر کہا، لاؤ ان گھوڑوں کو میرے پاس۔ پس شروع کیا ہاتھ پھیرنا، پاؤں اور گردن ان گھوڑوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، آفتاب ٹھہر گیا اس کو کہ ڈوبنے نہ دیا، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے وقت پر نماز عصر کی پڑھ لی، تب آفتاب غروب ہوا۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ ڈالے، پھر ان کے پر دوبارہ پیدا نہیں ہوئے، اور اسپ تازی انہی کی نسل ہے۔ بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا شہر سائدوں میں جانا اور بادشاہ عنکبوت کا مارا جانا۔ تواریخ کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے قصے سے فراغت ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندون سے پوچھا کہ اے سمندون، تو نے کسی جزیرے میں کوئی چیز عجیب و غریب دیکھی ہے؟ یہ سن کر وہ بولا کہ حضرت میں نے دیکھی ہے، دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے اور اس میں ایک شہر عظیم ایسا ہے کہ چاروں طرف اس کی دیوار سنگین ہے اور اس بلندی اس کی 100 گز ہے، اور اس کے اندر 12 برج ہیں اور ہر برج پر ایک علم نصب کیا ہوا ہے، اور اس دیوار کے بیچ میں ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک مکان عالی شان ہے جس کی بناوٹ سنگ مرمر کی ہے، اور اس پر ایک منارہ بلند ہے اور اس منارے پر 2 شیر سنگین اور عقاب بزرگ مثل آدمی کے سونے سے بنا ہے،
اور اسی قسم کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اور جب میں نے اس کوشک پر جا کر دیکھا 4000 لونڈیاں صاحب جمال بیٹھی ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک عظیم الشان تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر ایک نہایت حسین مالکہ اور اس کے ساتھ ایک درخت برج آہتر کے بیٹھی ہے۔ اور تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ دختر اس تخت سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئی۔ اسی وقت میں نے ایک لونڈی سے معلوم کیا کہ اس شہر کا کیا نام ہے اور مالکہ حسین نیک خاتون کون ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ کون ہے، اور وہ علم جو برج پر رکھا ہوا ہے یہ کیوں رکھا ہوا ہے، وہ شیر اور عقاب جو مینار پر بنا رکھے ہیں وہ کون ہیں۔ یہ باتیں سن کر وہ لونڈی مجھ سے بولی کہ کس ملک کے باشندے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ دوسرے ملک سے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوائے اس کے ملک کے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہنے لگی اس شہر کا نام سیدون ہے، اور جو حسین و جمیل ماہلکہ آپ نے دیکھی ہے وہ ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کے ساتھ جو دختر ہے وہ بادشاہزادی ہے، اور یہ صورتیں طلسم کی واسطے بنائی ہیں کہ جب کوئی دشمن اور غنیم کو دیکھیں تو یہ واضح دیں گی۔ پھر اسی وقت ہمارے بادشاہ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ ہمارے ملک پر کوئی دشمن اور غنیم آیا ہے، تو اسی وقت مکمل تیاری کر کے اس کو مار ڈالیں گے۔ اور وہ جو عقاب ہے یہ تو ہمارا دائی ہے، اور جب ہماری پوجا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ بانگ دیتا ہے، تب ہم سب جا کر بادشاہ وقت کی پوجا کرتے ہیں، اور ہماری عبادت کا طریقہ یہی چلا آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر دوسرے حاکم منصف ہیں، جو کوئی اسامی اور فریادی دونوں میں کوئی خصومت واقع ہو تو ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بادشاہ وقت بھیجتا ہے، اور جو ناحق ہوتا ہے اس کو یہ دونوں شیر چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور کوئی شخص بھی بیران نہیں چلتا اور نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ جناب اس کا یہ ماجرا ہے۔ پس سمندون جن سے شہر سیدون کی حقیقت و ماجرا سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو فرمایا کہ تم لوگ شہر سیدون میں جہاد کو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام جن لوگ باموجب حکم حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر موجود ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا کہ جلدی سے میرا تخت شہر سمندون میں پہنچا دے۔ چنانچہ ہوا نے بموجب حکم جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت شہر سیدون کے قریب پہنچا دیا۔ جب تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور سے نمایاں ہوا تو وہ طبل و علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بساط دے کر اس مینارے اور برجوں پر سے پکار کر آواز دینے لگے۔ پھر اہل سیدون کو معلوم ہوا کہ ہم پر کوئی غنیم آتا ہے، تب تمام اہل شہر و سپاہ اور تمام لشکر ماہ ہتھیاروں کے راستہ کر کے جنگل کے واسطے اپنے شہر سیدون سے نکلے، تو وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ جماعت ماہ فوج کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوا پر چلی آتی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا اور نہ کبھی سنا کہ اس کا لشکر سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بادشاہ نہایت بزرگ ہے۔ پس وہ لوگ میدان جنگ میں آ کھڑے ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے فرمایا کہ پہلے تم جاؤ اور ان کافروں سے لڑو۔ باموجب جب وہ تمام جن ان کافروں سے لڑنے لگے، مردم جزیرہ جنوں پر غالب آئے، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے جنوں کی جماعت کو ان سے لڑنے کے واسطے بھیجے۔ چنانچہ وہ جماعت بھی ان سے مغلوب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آدمیوں کو فرمایا اگر تم لوگ ان کافروں سے جا کر لڑو۔ باموجب جب مردم بسیار ان سے لڑے تو ان کو زیر کیا، اور آخر میں ان کا بادشاہ بھی نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لڑنے کے واسطے میدان میں آیا، اور اس بادشاہ کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو حکم کیا کہ ہم نے ایک مشتہاک اس پلید کی آنکھوں میں ڈال دی، تب وہ اندھا ہو گیا اور فوراً گش کھا کر زمین پر گر پڑا، اور اسی کے شیر نے اس پلید کا سر کاٹ کر کھا لیا۔ اور بعض نے کہا ہے ٹڈی آ کر اس پلید کی آنکھیں کھا گئی تھی، اور اس طرح وہ پلید جہنم واصل ہوا، اور باقی کافروں کو لشکر سلیمان علیہ السلام نے مار کر دریا میں بہا دیا، اور شاہ عنکبوت کی بیٹی کہ وہ نہایت حسین و جمال تھی، اس کو اپنے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اٹھا کر اور شہر کو ویران کر کے چلے آئے۔ میں اس کسی کو اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ ضیافت کرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تمام مخلوقات کو۔ حضرت ابن منبس سے روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب اور سارے جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے جناب باری میں عرض کی یا الہی، مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کی جو تیری آفریدہ ہے
خشکی متری میں، انسانوں میں اور جنوں میں، ہوش و طیور میں، یہاں تک کہ چیونٹی، مکھی اور کیڑے مکوڑے الغرض جتنے بھی زیرو ہیں سب کی ضیافت کروں۔ غیب سے ندا آئی ہے سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں۔ میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، خداوندہ تو نے مجھ کو بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت تو سب کو ہے، مگر اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام کا تیار کروں۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالیشان بنواؤ، اس کو نہایت کشادہ رکھوں تاکہ جس مخلوقات کو دعوت دو اس میں آسانی سے آ سکے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے صرف ہوئے، اور مشرق اور مغرب کے سارے جہان سے اسے بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا، اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں لمبی چوڑی اور لگن مسئلے تالاب کے جنہوں نے تیار کی۔ اور یہ واقعات مختلف تواریخ سے لکھے گئے ہیں، اور جامع التواریخ میں لکھا ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئی تھیں، اور ہر ایک بڑی کافی لمبی چوڑی تھی، مثل تالاب کی جنہوں نے تیار کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یعنی بنائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے جو کچھ چاہتا تھا، قلعوں سے اور ان ہتھیاروں سے اور لگن مانند تالابوں کے، اور دیگیں ایک جگہ پر دوہری رہنے والی۔ ایک حوالے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں، اور باقی اشیاء ضیافت کو اسی پر کا یوز کر لینا چاہیے۔ اور یہ جامع التواریخ سے لکھا گیا ہے، چنانچہ جب کھانا تیار ہوا، جنونس اور حیوانات سب کو اس بڑے وسیع مکان کے میدان میں بٹھایا گیا، اور پھر حکم ہوا کہ وہ بساط تخت سلیمان کا دریا کے اوپر ہوا پر ملک رکھے تاکہ اس کو ہر متنفس اپنے نظر سے دیکھے۔ منجملہ ان تمام مخلوقات کو ایک وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، خداوند قدوس نے مجھ کو آپ کی دعوت میں بھیجا ہے، اور ہم کو یہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے، اور میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا مجھ کو پہلے کھلا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا، تم ذرا صبر کرو اور سب کو آ لینے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا، خوب بسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی بولی کہ حضرت میں تو اتنی دیر نہ ٹھہر سکوں گی کہ میں سب کا انتظار کروں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم نہیں ٹھہر سکو گی تو پھر تم کھانا کھا لو اور تمہارا جتنا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی نے اس میدان میں کچھ کھانا تیار ہوا تو وہ سارا کھانا اپنے ہی ایک لقمے میں سب کھانا کھا کر ختم کر دی، اور کھانا مانگنے لگی، اے حضرت سلیمان مجھ کو تو اور کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی حیران ہوئے، اور اسے کہا کہ اے مچھلی، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا، اور تو سب کا سب کھا گئی، اور تیرا اس سے پیٹ بھی نہ بھرا، اور پھر تو اور بھی کھانا مانگتی ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھ کو 3 لقمے کھانے چاہیے، اور جو تم نے تیار کیا تھا یہ تو میرا ایک ہی لقمہ ہوا، اس کے علاوہ مجھے بھی 2 لقمے اور بھی درکار ہیں، کہیں جا کر پھر میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کے مہمانی میں بھوکی رہی۔ اگر تم اسی طرح اور لوگوں کو کھانا دے نہ سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شاکی ہو جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو ہوش آیا، اپنا سر سجدے میں رکھ کر درگاہ الہی میں مناجات کر کے رونے لگے اور کہنے لگے، الہی میں نے بہت ہی قصور کیا اور نادانی کی تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہان کو تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں اور تو ہی دانا ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام خلائق جو موجود تھی بھوکی رہیں، اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی وہ تھی کہ ہفتے تب زمین جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ اس دن زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہوا پر مولک رکھا تھا، اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ دریا کی مچھلیاں آ کر اس دن سب کھانا کھا گئی تھیں، اور اکثر علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دریائی جانور بھیجا تھا، اس نے ایک لقمے میں سب کھانا کھا لیا تھا کہ قدرت عز و توانائی حضرت سلیمان کے خلائق کو دکھائے۔ واللہ عالم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رنج میں مبتلا ہونا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون سے مراجعت فرمائی تو راستے میں آتے وقت اس بادشاہ کی بیٹی سے کہنے لگے، اے نیک بخت، تو ایمان لے آ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے جواب دیا کہ بے شک میں مسلمان ہوں گی، لیکن مجھ کو میرے باپ سے ملاقات کراؤ۔ پھر یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو مار ڈالا گیا ہے، اور اس کو تو کیوں کر دیکھو گی۔ بہرکیف اس دختر کے کہنے سے حضرت سلیمان نے اس کے باپ کا سر منگوا کر اس کو دکھایا،
وہ دختر بے ہوش ہو کر گر پڑی، پھر وہ کافی عرصے کے بعد ہوش میں آئی اور بہت ہی گریہ زاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بہت پیار کیا اور اس کی ہر طرح پر دلداری کی، پھر اس کی خاطر جمع نہ ہوئی، آخر الامر وہ دین اسلام سے مشرف ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے نکاح میں لائے، اس کو بہت چاہتے تھے۔ ایک دن ابلیس لعین نے صورت آدمی کی بن کر اس دختر سے جا کر کہا، اے لڑکی، تو بادشاہ زادی ہے، کیوں اپنے باپ کی صورت بنا کر نہیں پوچھتی تاکہ تیرے باپ کی روح کو تجھ سے خوش رہے، اور جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں تجھ سے خوش تھا۔ اور خبردار یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے مت کہنا، اس بات کو تم چھپا کر رکھنا۔ تب وہ دختر اس شیطان سے اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوچھتی تھی اور اس طرح وہ اپنا دل شاد رکھتی تھی۔ اسی طرح سے 40 دن گزر گئے، اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دختر سے کہا کہ تو ایمان لا کر مسلمان ہو جا، پھر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، یہ سن کر وہ بولی کہ میں مسلمان ہوں گی اگر میں تمہاری زوجیت بھی قبول کروں گی، اس شرط پر کہ آپ حکم دے کہ میں اپنے باپ کی صورت بنا کر اپنے سامنے رکھوں اور اس صورت پرستی سے اپنے باپ کا دل خوش کروں، اور میں غم و مہجور بھول جاؤں گی اور میں سارے غم بھول جاؤں گی۔ پس اس زمانے میں صورت بنانا شروع میں ممنوع نہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بیویوں سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو تصویر بنانے کی اجازت دے دی، پھر وہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کو پوچھتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وجہ سے چند روز بلا میں مبتلا رہے اور شاہی تخت اور حکومت سے معزول بھی رہے۔ اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آج عید قربان ہے، کچھ قربانی کرنی چاہیے، اور بعض نے یوں بھی روایت کی ہے کہ دختر عنکبوت نے کہا اور ٹڈی کا قربانی کرنا ثواب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹڈی میں گوشت نہیں ہوتا، لہذا اس کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہے، تم اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرو تو اس میں ثواب ہے۔ وہ بولی، نہیں، میں تو ٹڈی ہی ذبح کروں گی، اور ٹڈی سے اس کی غرض یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام شہر سے دون میں جا کر اس کے باپ سے لڑے تھے تو اس وقت بھی ٹڈی نے آ کر اس کے باپ کی آنکھیں کھائی تھیں، اور وہی بغض اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باپ کا انتقام لے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات یاد نہ تھی۔ سہون فرمایا کہ اچھا تم منگوا کر اس کو ذبح کرو۔ تب اس نے ایک ٹڈی کو منگوایا اور دعوتاً اس کو ذبح کیا۔ پاس حضرت سلیمان کی بیوی نے یہ 2 گناہ کیے تھے کہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی، اور یہ خبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہ تھی۔ دوسرا یہ کہ ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان 2 معصیت کے سبب حضرت سلیمان علیہ السلام چند روز بلا میں مبتلا ہوئے۔ پس اے مومنو، یہ بات متحقق ہے کہ جن نیک مرد کے گھر میں بد عورت وہ اپنے شوہر سے چھپا کر گناہ کر کے کام کرے، ہوا وہ علانیہ ہو یا مخفی یا چھپ کر کرے، تو لازم ہے اور واجب ہے کہ عورت کے گناہ کے باعث اس کے شوہر پر آفت نازل ہوگی اور اس کا خاندان بھی ویران ہوگا۔ استاد شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیے، زن بد در سرائے مرد نیکو، ہم دری عالم است و دوزخ او۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کلام مجید میں فرماتا ہے، ترجمہ: تحقیق آزمایا ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ڈال دیا ہم نے اوپر کرسی اس کی کہ ایک در، پھر اس نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ پس معاملہ یوں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب استنجے کو جاتے تو حاتم اپنے ہاتھ کی نکال کر ایک خادمہ حرم کے حوالے کر جاتے تھے، کیونکہ اس انگوٹھی پر اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا تھا، اس لیے وہ اس کو سنجے کے وقت اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن مرض الہی سے ایسا اتفاق ہوا کہ جنوں میں سے ایک جن نام اس کا سحرہ تھا، اس نے صورت و شکل حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا کر اس خادمہ یمینیہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن کر تخت پر جا بیٹھا، اور جن سب کے سب اپنے عہدے پر فائز تھے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملازمت میں کھڑے رہتے تھے ویسے ہی اس کے سامنے بھی سب آ کر حاضر ہوئے، اور اسی طرح سے پرندوں کے بھی آ کر اپنے اپنے پروں سے سایہ کیا، اور وہ سخرہ حکم و احکام جاری کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سنجے سے فراغت پا کر اس خادمہ یمینیہ سے اپنی انگشتری طلب کی۔ وہ بولی کہ انگشتری تو حضرت سلیمان علیہ السلام لے گئے، اور تم کون ہو جو مجھ سے انگشتری طلب کرتے ہو؟ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں، تم نے انگوٹھی کس کو دے دی؟
وہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی۔ اس نے ہر چند حضرت سے عرض کی کہ لیکن وہ یقین نہ کرتے تھے۔ پھر بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت کے قریب گئے تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ سحرہ جن تخت پر بیٹھا ہے اور انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے سامنے تمام جنون دربار عام میں باادب کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور دیوانہ جان کر چوبدار نے وہاں سے نکال دیا، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں گردش آنے کا سبب یہ تھا کہ ان کی بے شمار بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے یوں ارادہ کی کہ آج کی شب میں تمام بیویوں کے پاس جا کر جمع کروں اور ہر ایک بیوی ایک بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہو جائے گی، اور پھر وہ جب سب کے سب جوان ہو جائیں گے تو ہم سب کو لے کر جہاد فی سبیل اللہ کریں گے۔ لیکن یہ ارادہ کرتے وقت انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ پھر بموجب ارادہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اسی شب جمع کیا، لیکن اللہ کی مرضی سے کسی بیوی کے کوئی حمل نہیں ہوا۔ ہاں ایک بیوی سے اس کے پیٹ سے آدھے در کا بچہ پیدا ہوا۔ یہ حال دیکھ کر پھر وہ انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب سے بہت نادم ہوئے، اور بعض روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا لڑکا پیدا ہوا۔ القصہ جب ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ پہچانا اور کچھ تعظیم و تکریم بھی کی اور اس سخت گاہ سے باہر نکال دیا، پس وہاں سے نکل کر بیت المقدس میں جا کر 3 دن تک سجدہ میں پڑے روتے رہے۔ پھر بے طاقتی سے مارے بھوکے مسجد سے نکل کر کسی بنی اسرائیل کے گھر جا کر کھانے کو مانگا، لیکن کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کیا۔ پھر وہاں سے مایوس ہو کر شہر میں آئے اور یہاں پر بھی کھانے کی تمنا کی اور بہت جگہ کوشش کی، اتفاقاً یہاں بھی کسی نے بھی ان پر کچھ التفات نہ کی۔ پھر نوکری کی خواہش ظاہر کی، لیکن کسی نے بھی نوکری پر نہ رکھا۔ پھر یہاں سے بھی بھوکے پیاسے نکل کر دریا پر گئے، مچھلی والوں کو مچھلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا۔ ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مجھ کو نوکر رکھ لو اور ہم تمہارا کام کریں گے۔ تب ماہی گیر نے ان کو 2 مچھلیاں دینی ہر روز مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ اور تمام دن گزرا اور رات کے وقت 2 مچھلیاں مزدوری میں ان کو ملیں۔ ان میں سے ایک مچھلی بازار میں بیچ کر روٹی مول لی اور دوسری مچھلی کو تل کر روٹی کے ساتھ کھائی، اور پھر اللہ کا شکر بھی بجا لائے۔ اس طرح 40 روز تک اپنی روزی پیدا کر کے کچھ آپ کھاتے اور جو باقی بچتی وہ محتاجوں کو دیتے، اور پھر تمام رات عبادت میں مشغول رہتے اور توبہ و استغفار کرتے، اور 40 دن سحرہ جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر بادشاہی کی، مگر آدمی اور جن کو اس کے طور طریقے سے کچھ معلوم معاملہ نہ ہوا کہ جن ہے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کر رہا ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، مگر یہ راز دلی کسی سے ظاہر نہیں کرنے۔ اور آصف جن سلیمان علیہ السلام کا وزیر اعظم بڑا عقل مند و ہوشیار تھا۔ جس دن کے وہ تخت پر بیٹھا اور اپنا حکم جاری کرنے لگا، اسی دن سے وہ آصف جن اس بات کا متلاشی اور متردد ہوا کہ آج 40 دن سے یہ شخص تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے کون ہے، اور یہ تو یقین ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ بالآخر آصف جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے جا کر پوچھا کہ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں، کہ تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ وہ یمینہ خادمہ کہ جس کے ہاتھ سے سلیمان علیہ السلام کام لیتے تھے، وہ بولی کہ آج 40 دن ہوئے ہیں ہم لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھتے اور نہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اپنی حاتم بھی مجھ کو نہیں دیتے، شاید وہ کہیں تشریف لے گئے ہوں کہ یا نور و دیگر ہوا ہوگا۔ بس آصف جی نے یہ سن کر یمینہ سے کہا بہت اچھا، میں بھی معلوم کر لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 40 آدمی تورات ہوا کر بلا کر تخت گاہ میں لے جا کر تورات سب کے ہاتھ میں پڑھنے کے لیے دی۔ جب وہ لوگ تورات پڑھنے لگے تب وہ سحرہ جن جو تخت پر بیٹھا تھا یہ کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا، آخر وہاں سے لگ ہو کر اس کے تخت سے ایک کنارے پر جا بیٹھا تھا، پھر وہاں بھی نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے بھی بھاگا اور وہ حاتم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریا میں ڈال کر چلا گیا۔ مرضی الہی سے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان مچھلی والوں کی نوکری بجا لا کر تھکے ماندے دریا کے کنارے سو رہے تھے کہ اچانک سانپ آیا اور ایک سبز اپنے منہ میں لے کر ان پر ہوا کر رہا تھا۔ ایک مچیرے کی بیٹی تھی اور وہ صاحب جمال تھی، ہر روز اپنے باپ کا کھانا دریا کے کنارے لایا کرتی تھی۔ اسی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دریا کے کنارے سوتا دیکھا اور وہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ ایک آدمی سوتا ہے اور ایک سانپ ان پر ہوا کر رہا ہے، اور وہ دختر دراصل بالغہ تھی۔ یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے باپ سے جا کر کہا اے ابا جان، مجھ کو تم اس شخص سے بیاہ دو تو بہت بہتر ہوگا، اور میں اس کے سوا کسی دوسرے سے بیاہ نہ کروں گی۔
تب وہ ماہر گیر اپنی بیٹی کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام سوتے تھے، ان کی آہٹ سے وہ جاگ اٹھے۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں اپنی بیٹی تم کو بیاہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں تو تمہارا نوکر ہوں اور میں نوکری کر کے پیٹ پالتا ہوں، اور مجھ کو روزمرہ 2 مچھلیاں اجرت حضور سے ملتی ہیں، انہیں کو کھاتا ہوں، بتائیے کہ میں آپ کی بیٹی کی خوراک اور مہر کہاں سے دوں گا؟ یہ سن کر وہ بولی کہ میری بیٹی آپ سے مہر نہیں چاہتی اور کھانے کو میں دیتا رہوں گا، یعنی کھانا میرے ذمہ ہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات اس کی قبول کر لی اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اسی کی بیٹی سے بیاہ کر لی۔ پھر توبہ استغفار کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ فی الجملہ اس زہرا جن نے جو انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی دریا میں ڈال کر باندھا تھا، اس انگشتری کو ایک مچھلی نگل گئی تھی، اور تمام مچھلیاں دریا کی اس انگوٹھی کے سبب سے اس مچھلی کی متیوں فرمانبردار ہو رہی تھیں۔ دوسرے دن سب ماہی گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اس دریا میں جہاں انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی زہرا جن نے ڈالی تھی وہاں مچھلی کے شکار کو گئے۔ اللہ پاک کے حکم سے مچھلی کے جس نے انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگلی تھی وہ جال میں پکڑی گئی۔ بس مچھیرے نے اس مچھلی کو اور 2 مچھلیوں کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اجرت دی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تینوں کو لے کر ان میں سے 2 مچھلیوں کو بیچ ڈالا اور ایک مچھلی اپنی بیوی کے حوالے کی کہ اسے ذبح کر کے صاف کرو۔ جب ان کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چیرا تو وہ انگشتری حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کی شکم سے نکل پڑی، اس کی روشنی سے سب گھر میں اجالا ہو گیا۔ بیچاری کی بیٹی نے یہ عجوبہ دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کو پہچان کر اپنے ہاتھ میں پہن لیا، اور مرغان ہوا کر سر پر سایہ فگن ہوئے، اور جنون سے جمی حلق ان کے ملازمت میں بدستور سابقہ اگر حاضر ہوئے، اور ہوا نے شاہی تخت لا کر موجود کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی ماہی گیر کی بیٹی سے کہا کہ میں سلیمان ابن داؤد ہوں، اور تمام احوال اپنا اول سے آخر تک بیان کیا، اور اسی وقت ہوا کے حکم کیا۔ تب ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحت سمیت اپنے مکان خاص پر پہنچا دی، اور جتنے ملازمان تھے سب نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دربار عام میں حاضری دی۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں جا کر اس سیدونیہ عنکبوت لائن کی بیٹی کو، جس کو شہر سے دون سے لا کر اپنے نکاح میں لائے تھے، وہ اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں مخفی پوچھتی تھی، اس واسطے اس کو اور اس کے ساتھ 4000 لونڈیوں کو مروا دیا، اور جو کتابیں جادوگری تھی جو ہر روز حزیمت عنکبوت لائن کے سحرہ جن اس شہر سے دون سے لوٹ کر لایا تھا، اس جادو کے سبب سے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حاتم ان کی خادمہ یمینیہ سے لے کر 40 دن تک سلطنت کی تھی، اور حضرت کو دکھ میں ڈالا تھا۔ اس کتاب کو بھی پارا پارا کر کے ڈال دیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہندوستان میں بھی پہنچا تھا، اس سے لوگ اب تک جادوگری کرتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سحرہ جن کو طلب کیا لیکن اس کو نہ پایا، اور تمام جنوں کو حکم کیا۔ ان لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش کی لیکن معلوم نہ کر سکے۔ بہت کوشش کے بعد معلوم ہوا، پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کہا کہ اے نبی اللہ، سحرہ جن آپ کے خوف سے 20 سمندر کے جا کر چھپ گیا ہے، اور بغیر کچھ ہیلا کہ اس کو پکڑ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کچھ جھوٹ بول کر اس سے جا کر کہیں تو ممکن ہے کہ ہم لوگ اس کو پکڑ کر آپ کے حضور میں لا سکیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا جاؤ۔ تب جنہوں نے جا کر سمندر کے بیچ میں پکارتے تھے اے سحرہ تم کہاں ہو، اب نکل جا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو مر گئے ہیں، اور وہ یہ سن کر سمندر کے بیچ میں سے نکل آیا۔ پھر اس کو جنہوں نے گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کیا۔ 40 دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عذاب قید میں رکھا، اور بعد اس کے وہ شکنجے میں پتھر کے ڈال رکھا۔ کہتے ہیں کہ اب تک وہ شکنجے میں پڑا ہے اور قیامت تک اسی طرح شکنجے میں پڑا رہے گا۔ پس اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی برس تک حکومت کی، اور بیت المقدس جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا اس کو بھی اور بھی بڑا کر کے بنوایا۔ پھر جنوں کو حکم کیا کہ اس کی دیواریں سنگ سفید کی بناؤ کیونکہ وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہیں۔ تب بموجب ارشاد ان جنوں نے ویسا ہی کیا، اور ستون بھی اس کے 40 گز لمبے سنگ مرمر سے بنائیں، اور کنوار 2 دروازوں کے آبنوش لگائیں، اور ایک دروازے کا نام بھی باب داؤد، اور دوسرے دروازے کا نام طوبہ، اور تیسرے دروازے کا نام باب رحمت، اور چوتھے دروازے کا نام نبی العربی آخر الزمان رکھا۔
اور اس کی چھت بھی سباہ لکڑی سے بنوائی تھی اور دیوار اس کی سونے سے زراندہ کی تھی، اور مسجد کے اندر قندیلیں چاندی کی لگائی تھیں، اور قندیل میں تیل کی جگہ لاب شب چراغ تھا، اس کی روشنی سے سب کچھ روشن ہو جاتا تھا، اور گندھک سرخ سے قندیلوں کو ترتیب دیا تھا، ایسا کہ 3 کوس تک اس کی روشنی کی شعاع جاتی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی گندھک سرخ کیمیا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی تھی۔ با اتفاق ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گنبد کے دروازے پر جو شیشے سے بنائے تھے اپنے ساتھ ٹیکے کھڑے تھے، اللہ کے حکم سے ملک الموت حاضر خدمت ہو گئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کو؟ یہ سن کر ملک الموت نے کہا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، مجھے ذرا پانی پینے کی مہلت دو۔ اس کے جواب میں ملک الموت نے کہا میں اللہ کے حکم سے کچھ دیر نہیں کر سکتا ہوں، اور اب آپ کے لیے پانی پینے کا حکم اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے اسی طرح ایک برسخ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاش بھی جان نسا کے ٹیکے سے کھڑی رہی، اور بعضی روایات میں یوں بھی آیا ہے کہ 2 مہینے تک ان کی موت کی خبر کسی کو نہ ہوئی، اور تمام اجناء اسی طرح سے بیت المقدس کا کام انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ سا ان کا گن کھا گیا اور لاش زمین پر گر پڑی۔ تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے روز سے بے جان کھڑے تھے۔ اس کے بعد تخت ان کا ہوا پڑ گیا اور وہ آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا، اور تمام جن تعصب کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس میں حکمت حکیم الطلاع کی تھی کہ جن اپنی غیب دانی سے فخر کرتے تھے کہ ہم کو غیب کی بات معلوم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے ان کو آزمایا۔ اگر وہ غیب کی بات جانتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر ان کو معلوم نہ ہوتی، پھر وہ ذلت میں نہ رہتے۔ بس اللہ کی مرضی یہی تھی کہ جنہوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرنے کی خبر نہ ہو اور وہ نہ سب چلے جاتے اور بیت المقدس کی تیاری بھی نہ ہوتی، یوں ہی زیر تعمیر مرمت رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ترجمہ: پس جب فیصلہ کیا ہم نے اس پر موت کا تو پھر ہم نے نہ خبر کی اس کی موت کی کسی کو، کھاتا رہا اس کا ایسا کیڑا، پس جب گر پڑا پھر معلوم ہوا جنوں کو، اگر وہ جن خبر رکھتے غیب کی بات تو نہ رہتی ذلت کی تکلیف میں۔ اور دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے بیت المقدس بنواتے تھے، جب معلوم ہوا کہ موت آپ پہنچی ہے پھر انہوں نے جنوں کو پورا نقشہ تیار کر کے آپ شیشے کے مکان میں دروازے بند کر کے بندگی میں مشغول ہوئے، اور بعد وفات ایک برسک جن لوگ مسجد بناتے رہے، اور جب مسجد پوری ہو چکی تو جس حصہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے تھے گن کھانے سے وہ گر پڑا، تب سب پر وفات حضرت سلیمان علیہ السلام کی معلوم ہوئی، اور جو جن آدمیوں سے غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے سب کے سب قائل ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گین کیے کیڑے سے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو آج ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد گن کا کیڑا 1 سال تک ان کے عصا کو کھاتا رہا، تب آپ کا جسم مبارک گرا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رجام بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نظام شورا کی اہمیت و افادیت: حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے نظام شورا کی ضرورت، اہمیت اور افادیت فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حکام بالا کا اہل علم اور اہل دانش سے امور مملکت کے متعلق مشورہ ہمیشہ مملکت اور عوام کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فرد واحد کی رائے اور عقل و دانش سے اہل خرد کے مجموعے کی رائے اور عقل و دانش بہتر ہوتی ہے۔ لیکن اگر حکام مجلس شورا کے مشورے سے اعتراض کرتے ہوئے فیصلہ کریں تو اس کے نقصانات اور مفاسد کی شواہد سے تاریخ انسانی بڑی پڑی ہے۔ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دھمکی امیز خط موصول ہوا تو اس نے اکیلے ہی اس خط کے بارے میں فیصلہ نہیں کر لیا بلکہ اپنے امراء اور وزراء کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا۔ اے میرے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔
میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ اسی طرح ملکہ نے ان سے مشورے کے بعد اپنے اور اپنے عوام کی بہتری اور فلاح والا فیصلہ کیا۔ اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ سربراہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شورا ہی کی رائے کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ مشورے کے بعد جو صورت اسے بہتر نظر آئے وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ مشورہ اور راہ وہی کا دہی کا یہ مفید نظام ہزاروں سال پر محیط ہر حکومت کے دستور و قانون کا اہم و لازمی حصہ رہا ہے۔ البتہ مختلف ادوار میں اس کے مختلف انداز رہے ہیں۔ شورا کی صفادیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر کام کو مشورہ ان سے کیا کریں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ شورا کے عمل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن حبیس منداز سے نقل کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام سے ایسے امور میں مشورہ کریں جو انہیں معلوم نہ ہوں یا جن کے بارے میں اشکال ہو۔ فوجی سربراہوں سے جنگی امور، عوامی نمائندوں سے عوام کی فلاح و بہبود اور ماتحت وزراء اور رؤساء کے ان کے علاقوں سے متعلق مشورہ کریں۔ عقیدہ اور ایمان انمول ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے یہ درس ملتا ہے کہ ایمان، عقیدہ، دین اور اسلام انمول ہیں۔ ان کے بدلے میں دنیا جہان کے ساری دولت و امارات ہیچ ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو سورج کی پوجا ترک کر کے مالک حقیقی کی عبادت کی دعوت دی اور اسے مومن بن جانے کا حکم نامہ ارسال کیا۔ بس صورت دیگر جنگ کی سخت وارننگ بھی دی۔ ملکہ نے آپ کو دینوی بادشاہ سمجھ کر تحفے تحائف دے کر وفد ارسال کیا تو آپ نے انہیں جواب دیا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ یعنی تم انہیں ہیرے جواہرات سے میرے خزانوں میں کیا اضافہ کر سکتے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے ان کے علاوہ ان سے بہتر نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم انہی دنیاوی طوائف سے خوش رہو، انہی تحفوں سے خوش رہو۔ اسی طرح آپ نے تا قیامت آنے والے اہل ایمان حکمرانوں کو یہ درس دیا ہے کہ وہ دین کی نشر و اشاعت اور اس کی سربلندی کے بدلے بڑے سے بڑے دنیاوی لالچ کو بھی ٹھکرا دیں اور ایمان اور قائد کی دعوت کو دنیا میں غالب کر کے دم لیں۔ آپ کے اسماء حسنہ میں موجود دور کے مسلم حکمرانوں کے لیے درسی عبرت ہیں، جو چند ٹکوں کی خاطر ایمان اور اہل ایمان کے خلاف حنود یہود کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ان مادہ پرست، لالچی اور ہوس کے مارے حکمرانوں کے لیے بھی درس ہے، جو چند روز عیش و عشرت کی دنیا کی خاطر ایمان اور عقیدے کو بیچ دیتے ہیں اور کفار کے ساتھ یارانے مضبوط کرنے کے لیے اہل ایمان کے خلاف دن رات سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں تواضع اور انکساری کا درس ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے اہل علم کو تواضع اور انکساری کا درس بھی ملتا ہے۔ علماء کرام کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں اپنے علم پر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نیز علم کے موتی جہاں اور جس سے ملے حاصل کر لینے چاہیے، اس میں مقام و مرتبے کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ایک روز آپ نے ہدہد کو غیر حاضر پایا تو سخت ناراض ہوئے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ بھی فرما لیا۔ جب ہدہد حاضر ہوا تو اس نے ایک زبردست انکشاف کیا، نیز آپ سے کہا، میں کسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر جو آپ کے پاس لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کا ایسا مقام عظیم عطا فرمایا تھا کہ اس دور میں ایسا مقام کسی کو حاصل نہ تھا۔ نیز بادشاہت و سلطنت ایسی وسیع اور عظیم عطا کی تھی جس کی مثال ہی نہیں ملتی، مگر اس سبب کے باوجود آپ نے ہدہد کی خبر پر اپنے علم و فضل پر فخر و غرور نہیں کیا، نہ ننھے ضعیف ہدہد کے علم پر اعتراض کیا، بلکہ انبیاء کی شان کے عین مطابق تواضع اور انکسار اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اچھا ہم تحقیق کرتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا، یعنی اگر تو واقعی سچا ہوا تو تمہاری خبر کو تسلیم کر لیا جائے گا اور تمہارے علم کو قبولیت ملے گی، ورنہ تمہیں غیر حاضری کی سزا ملے گی۔ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میں آج 70 خواتین کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک شخص سوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کے ساتھی نے کہا، انشاءاللہ کہیے۔ آپ نے نہ کہا، چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی جسم آدھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے آپ کی خواہش پوری ہوتی اور بچے پیدا ہو کر جوان ہوتے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا، آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، آپ ان سب کے پاس گئے، ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا، صرف ایک خاتون سے آدھا بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں پر بھی چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیز حاصل تھی، اس لیے آپ نے فرمایا تھا، ہمیں سب کچھ دیا گیا ہے، اور فرمایا، اے میرے رب مجھے بخش دیں اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے کہ ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا جس کی اسے اجازت دی جائے گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہے تو شاہانہ شان و شوکت والے نبی بن جائیں اور چاہے تو عبد کی شان رکھنے والے نبی بن جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا، انہوں نے اشارہ فرمایا کہ تواضع اختیار فرمائیے، تو آپ نے بندگی کا مقام رکھنے والا نبی بننا پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے خلافت اور حکومت مقرر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں تمام نعمتیں عطا فرمائیں، اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم ثواب، بلند ترین مقام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ شکر گزاری کا درس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصے سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔ شکر نئی نعمتوں کے حصول اور پرانی نعمتوں کی بقا اور تمام کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت، بادشاہی سے سرفراز کیا۔ ان دو عظیم نعمتوں کے علاوہ درج ذیل بے مثال نعمتوں سے بھی آپ کو نوازا۔ ہوا کو آگ کی تابع کر دیا گیا، لہٰذا مہینوں کا سفر لمحوں اور ساعتوں میں طے کر لیتے تھے اور اپنے تخت و لشکر کو جہاں چاہتے لے جاتے تھے۔ دوسرا، سرکش جن آپ کے مطیع و فرما بردار تھے، لہٰذا وہ آپ کے حکم پر محلات اور قلعے تعمیر کرتے تھے، سمندر میں ڈبکی لگا کر قیمتی پتھر اور موتی نکالنے اور ہر طرح کا حکم بجا لاتے تھے۔ تیسرا، جانوروں کی لغت آپ کو سمجھا دی گئی تھی، لہٰذا آپ جانوروں کا کلام سمجھ کر حسب حال فیصلہ فرماتے تھے۔ چوتھا، ملکہ بلقیس کے محل سے اس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لاموجود کرنے والے افراد آپ کے پیروکار تھے۔ جب آپ نے اس کمال درجے کی اسرار سے تخت اپنے پاس دیکھا تو فوراً اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے، یہی میرے رب کا کرم ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں پر ہر دم شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ مزید رحمت الہی کا حصول ہو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔